سوال یہ ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر اصل حق انہی کا ہے؟ آج جو ماحول فلسطین میں بنا ہوا ہے، شاید ہی ایسا منظر آپ نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہو۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں آپ ہر روز سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور بہت سارے تاریخ نگاروں کی کتب کو پڑھا ہوگا اور یوٹیوب پر دیکھا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا اور فلسطین کے اصل حقدار کو ان کی اپنی ہی زمین سے کیسے نکالا۔ مگر یہودی یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر صرف انہی کا حق ہے؟ ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، اس ٹاپک پر ابھی تک کسی نے بھی پہل نہیں کی۔ میری پوری کوشش رہے گی کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے صحیح سے رکھا جائے کہ سرزمین فلسطین کا اصل حقدار کون۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں اس دنیا کی ابتدا میں جانا ہوگا۔ دنیا کی شروعات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کے کریٹر جو ہمارا رب ہے، اس نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور یہیں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام مکلف الدعویٰ تو نہیں تھے، البتہ حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کی تمام ہدایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا تھا۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا تو ہو چکی تھی، مگر اب بات کرتے ہیں انسان کے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ شیطان کی۔ تو شیطان یعنی کہ ابلیس فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا بہت تکبر تو تھا کہ میں فرشتوں کا معلم ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کا مالک آپ سے کسی کام کو کہتا ہے تو آپ پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مالک کا حکم بجا لائیں، مگر جو مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہو تو پھر بنا کسی سوال کے اس کے حکم کی اطاعت فرض ہے۔ مگر ابلیس نے حکم عدولی کر کے اپنے آپ کو ملعونوں میں داخل کر لیا، اور دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا انسانی دشمن بن کر سامنے آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اسی لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اور جب سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا اس وقت سے شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور اس دنیا کی تاریخ انسانی کے سب سے پہلے گناہ کی شروعات ہوتی ہے حابیل کے قتل سے۔ قرآن نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کی ایک آیت سورہ مائدہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی آخر کار اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور شیطان بھی اپنا کام کرتا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف مائل کرنے لگا۔ بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی یہ جاننے کے لیے آپ میرے چینل پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو بت پرستی کے خاتمے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے یہاں پر ضرورت ہوتی ہے ایک شریعت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں جو شریعت لے کر کے آئے تاکہ لوگوں کو گمراہی، بت پرستی اور برے کاموں سے روکا جا سکے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1000 سال کا ہے۔ اس 1000 سالہ عرصے میں بھی حضرت شیش اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ہدایت الناس کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر چونکہ بت پرستی سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے یہاں پر ضرورت تھی ایک رسول کی جو آسمانی پیغام لا کر لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف رہنمائی فرمائے۔ مگر لوگوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کثرت بھی لوگوں میں بڑھنے لگی، اور لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، مگر چند ہی نے ان کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک طوفان آتا ہے اور تمام لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے سوائے ایمان والوں کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت عاد اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ نبی اور رسولوں کی ہدایت کے باوجود بھی لوگ بت پرستی سے باز نہیں آئے اور اللہ کے علاوہ چیزوں کی پرستش کرتے رہے۔
اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ اب دور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کچھ یوں بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہوگے تو راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بنو گے تو ہدایت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیف میں داخل ہو جاؤ، اور حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہودی اور عیسائی اسی بات پر جھگڑتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کی قوم میں سے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ایک سچے مسلم تھے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ابراہیم کی نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا مددگار ہے جو مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف ظاہر فرما دیا کہ حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ کس کو نسبت ہے، مگر یہود و نصارہ تب سے لے کر آج تک یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے آج کے لوگوں نے ان تینوں مذاہب کو یعنی یہود و نصارہ اور اسلام کو ابراہمک ریلیجن کا نام دیا ہے۔ اگر اب بھی کوئی یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم اصل میں کس کے ہیں، تو اگر ہم تاریخ کے صفحات کو ماضی میں پلٹتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نسل سامی سے تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت مسیح سے تقریباً 2000 سال قبل کلدیان کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، جسے آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے عراق سے روانہ ہو کر کنعان کی سرزمین پر پہنچے، جسے اس وقت فلسطین کہا جاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کنعان پہنچے تو آپ کی ملاقات وہاں پر رہنے والے کنعانی جو حام کی نسل سے تھے ان کے ساتھ ہوئی۔ آپ وہاں 40 سال تک رہے، اور یہیں پر آپ کو نمرود بن کنعان کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا تھا، جیسا کہ قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے باز آنے کی تلقین کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر لوگ بت پرستی سے باز نہ آئے تو آپ نے موقع پا کر ایک دن ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو آگ میں پھینکا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سارہ اور اپنے خالہ زاد بھائی حضرت لوط اور اپنے والد طارق کے ساتھ بلاد شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور بلاد شام کے ایک شہر حران میں مقیم ہوئے۔ ملک شام میں قحط سالی کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم و جابر تھا، اور اس زمانے میں جو خوبصورت عورت بھی مصر میں داخل ہوتی وہ جبراً اس بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ کی خوبصورتی کے چرچے اس جابر بادشاہ تک بھی جا پہنچے، مگر اللہ کے حکم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہ جابر بادشاہ حضرت سارہ کو ایک آن بھی مس نہ کر سکا، اور آپ سے جلد از جلد محل چھوڑنے کی گزارش بھی کرنے لگا، اور آپ کو بہت سارے تحائف سے نوازا جن میں حضرت ہاجرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ مصر سے ملک شام لوٹ آئے، اور بیت المقدس کے قریب آپ نے اپنی پناہ گاہ کی بنیاد ڈالی۔ چونکہ حضرت سارہ ایک عمر کو پہنچ چکی تھیں اور آپ سے کوئی اولاد بھی نہ تھی، اسی سبب سے جب حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا تو حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ سے جلن پیدا ہوئی، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ اور ان کے 9 مولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں دور چھوڑ کر آنے کی ضد کر ڈالی، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک صحرا میں پہنچتے ہیں جہاں پر کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ تھا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر آج ہمارا قبلہ موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عرب میں منتقل ہوتی ہے، اور اسی نسل سے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب کہانی کا وہ پہلا رخ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر اپنی بیوی حضرت سارہ کے پاس آتے ہیں، اور یہاں پر آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے ایک بشارت دی جاتی ہے، جس کو قرآن کریم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 72 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے
قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہ جب فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی گئی، تب حضرت سارہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہائے میرے ایسے نصیب کہاں، میں ایک بانجھ اور بوڑھی عورت کیسے اس عمر میں ایک بچے کو جنم دے سکتی ہوں، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور ان کے گھر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور یہی اس کہانی کا پہلا موڑ ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے عربی نسل کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل شروع ہوئی جن کو اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد کو اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمام مذاہب میں بہت اہم ہے، اور یہی کارن ہے کہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب کے ماننے والے تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار تھے، مگر دعویٰ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ہر رسول اللہ کے احکام اور اللہ ہی کے دین کو عام کرنے کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، اور اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں واضح کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ایک سچے مسلم تھے۔ تو یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور بے بنیاد ثابت ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر آج کل کے یہودی اسرائیلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک فلسطین حضرت ابراہیم کی وراثت ہے، اسی وجہ سے اس ملک پر صرف اسرائیلیوں کا حق ہے۔ یہ دعویٰ بھی بالکل مردود ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دادا ہیں، بلکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی عربی نسل کے بھی دادا ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں جد الانبیاء بھی کہتے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل خارج اور بے بنیاد ہے۔ آج کے لیے میں اپنے اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہودیوں کے نام اور ان کی اصل کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اس چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔